میں پچھلے 1 گھنٹے سے اپنے مرحوم والدین کے کمرے میں بیٹھا اپنی بہن کے شکوے سن رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بار بار میرے سامنے اپنی چھوٹی بیٹی کا چہرہ کر رہی تھی، جس کے گال پر ایک لمبی خروچ کا نشان تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے آنسو پونچھ کر بولی، دیکھو فیروز، اگر تمہاری بیوی کو میرا یہاں آنا پسند نہیں ہے تو مجھے صاف صاف بتا دو، میں یہی سمجھوں گی کہ ماں باپ کے مرنے کے ساتھ ہی میرا میکہ بھی مٹی میں دفن ہو گیا۔ ارے میں تو اپنے بھائی کا گھر سمجھ کر بچوں کو یہاں لے آتی ہوں، مگر تمہاری بیوی نے دیکھو میری بچی کا منہ ہی نوچ دیا۔ بڑی بہن کے یہ الفاظ سن کر میں تڑپ ہی تو گیا تھا۔ آخر مجھ جیسے غیرت مند بھائی کو یہ کیسے گوارا تھا کہ اس کی بہنیں اس کے گھر سے روتے ہوئے جائیں۔ میں امبرین باجی سے شرمندہ سا معافی مانگنے لگا کہ یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے، آپ جب چاہیں آئیں اور حق سے آئیں۔ آج صبح سے دفتر میں کام بہت تھا، طبیعت ویسے ہی کچھ ٹھیک نہیں، آرام کی غرض سے گھر جلدی آیا تھا، مگر اب گھر آ کر اپنی بہن کے گلے شکوے سن کر میرا سر درد سے پھٹنے لگا۔ بہن کے جاتے ہی میں نے اپنی بیوی کو غصے سے آواز دی، مگر وہ میری کئی آوازوں پر بھی جب باہر نہ نکلی تو میں غصے سے کمرے کی جانب بڑھا۔ شازمین بستر پر لیٹی سو رہی تھی۔ اسے پرسکون سوتا دیکھ کر مجھے مزید غصہ آیا۔ اس کی وجہ سے میری بہن روتے ہوئے گھر سے گئی تھی۔ میری معصوم بانجی کا چہرہ اس نے نوچ ڈالا تھا اور خود وہ بستر پر ہر شے سے بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے بغیر کچھ بھی سوچے اس کے اوپر سے کمبل کو اتارا اور اگلے ہی پل اسے بالوں سے دبوچ کر اٹھا کے بیٹھا تھا۔ وہ جو نیند میں تھی، اس اچانک سے حملے پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور منہ کے بل فرش پر جا گری۔ اس کے لبوں سے درد سے سسکی نکلی تھی۔ وہ بکھلا کر میرا نام لیتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ شازمین کا وجود بخار سے تپ رہا تھا، بخار سے آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں، مگر مجھ پر تو جیسے خون سوار تھا۔ میں اسے بالوں سے جکڑ کر اٹھاتے ہوئے یکے بعد دیگرے اس کے گالوں پر تھپڑ رسید کرنے لگا۔ اس کے ہونٹ تو فرش پر چہرہ لگنے سے پہلے ہی کٹ چکے تھے، اب تو اس کے ناک سے بھی خون بہنے لگا تھا۔ وہ ڈری سہمی ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی کہ فیروز، میری غلطی کیا ہے؟ میں نے کیا کر دیا جو آپ مجھے یوں مار رہے ہیں؟ مجھے اس کی حالت پر ذرا رحم نہ آیا، بلکہ اس کی معصومیت پر غصہ آیا تھا۔ پھر جو کچھ بہن نے کہا وہ سب میں نے اسے یاد کروایا تو وہ ششدر سی رہ گئی، پھر میرے قدموں میں گر کر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولی، فیروز، خدا کی قسم، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا۔ آپ کی بانجی کھیل کھیل میں چولہا جلانے کی کوشش کر رہی تھی، اگر میں ایک بھی لمحہ ضائع کرتی تو وہ ماچس جلا دیتی۔ میں نے جلدی سے جب اس کے ہاتھ سے ماچس چھینی تھی تبھی اس کے چہرے پر میرا ناخن غلطی سے لگ گیا تھا۔ بیوی کے منہ سے اعتراف سن کر مجھ پر تو جیسے خون ہی سوار ہو چکا تھا۔ آخر وہ ہوتی کون تھی میری بانجی کو مارنے والی؟ بہنوں کی اندھی محبت مجھ پر اس قدر حاوی ہوئی کہ میں نے اپنی بیوی کا وہی ہاتھ پکڑا جس کے ناخن اس نے بڑھا رکھے تھے اور پھر اسے گھسیٹ کر کچن میں لے آیا۔ میں نے چولہا جلایا اور شازمین کے لمبے ناخن والا ہاتھ اس آگ پر رکھ دیا۔ وہ درد سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر مجھے اس پر ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ ناخنوں کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں بھی جل چکی تھیں۔ اسے درد سے تڑپتا دیکھ کر جیسے میرے دل میں اندر تک تسکین اتری تھی۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر کئی باتیں سناتا کمرے میں چلا آیا۔ میں نے فوراً اپنی بہن کو فون کیا اور بتایا کہ میں نے شازمین کو اس کے کیے کی سزا دے دی ہے، اب وہ دوبارہ آپ کے سامنے ایسا کچھ بھی کرنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ میری بہن یہ سن کر خوش ہوئی تھی اور پھر آخر میں بولی کہ تم دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہو۔ یہ تم جیسے ہی بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے، بس کبھی بیوی کی باتوں میں مت آ جانا۔ بہن کے الفاظ سن کر میرا سینہ تو جیسے فخر سے چوڑا ہو گیا تھا، میرے دل میں سکون سا اتر گیا اور میں بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ ایک پل بھی مجھے اپنی بیوی کا خیال نہیں آیا تھا جس کا وجود بخار سے تپ رہا تھا، اور میں نے کتنی بے دردی سے اسے اٹھا کر فرش پر پٹکنے کے بعد پھر تھپڑوں کی برسات کرتے ہوئے آخر میں اس کا ہاتھ بھی جلا دیا تھا۔ پوری رات مجھے سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں، لیکن میں سویا رہا۔ صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ میں 5 وقت کا نمازی تھا۔ ہمیشہ یہی کوشش رہتی کہ دنیا کا ہر کام چھوٹ جائے مگر کبھی نماز نہ چھوٹے۔ میں فوراً اٹھا اور نظر اپنے بستر پر ڈالی۔ شازمین وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے وضو کیا اور جلدی سے مسجد کی جانب روانہ ہو گیا۔ نماز پڑھتے وقت آج پہلی بار مجھے سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ خالی خالی سا ہے۔ عجیب سی بے چینی نے دل کو گھیر رکھا تھا۔
مگر خیر نماز ادا کر کے جب گھر لوٹا تو میرے قدم خود بخود کچن کی جانب بڑھنے لگے، جہاں کل رات میں نے شازمین کو مار کر گرا دیا تھا۔ کچن کا دروازہ یوں ہی کھلا تھا، مگر مجھے اندر جھانک کر حیرانگی ہوئی کیونکہ وہاں شازمین موجود نہیں تھی۔ میرے ماتھے پر بال پڑے، میں نے فوراً اپنے کمرے کا رخ کیا تو میں گنگ سا رہ گیا۔ شازمین جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، میری جانب اس کی پیٹھ تھی۔ میری نظر بے ساختہ اس کے ہاتھ پر گئی، ایک پل کے لیے میرے دل میں درد کی لہر سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، مگر شاید اس وقت بیوی سے زیادہ بہنوں کی محبت حاوی تھی۔ میں اسے پوری طرح نظر انداز کر کے دفتر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس روز میں بغیر ناشتہ کیے ہی دفتر چلا گیا تھا۔ میں نے اگلے دن اپنی دونوں بہنوں کی دعوت رکھی اور بیوی کو خاص تاکید کی کہ ان کے لیے ان کی من پسند پکوان بنائے۔ بیوی خاموشی سے میرا ہر کہا مانتی گئی، اس نے مجھ سے ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا تھا، نہ ہی کوئی سوال، بلکہ خاموشی سے میرا ہر کام سر انجام دے رہی تھی۔ اس روز میری دونوں بہنیں اپنے بچوں اور میاں سمیت میرے گھر آئی تھیں۔ شازمین کا ہاتھ چلا ہوا تھا، اس کی طبیعت بھی شاید خراب تھی، مگر اس کے باوجود اس نے بنا ماتھے پر بال ڈالے ساری دعوت کا انتظام کیا تھا۔ شازمین نے وقت سے پہلے سارے انتظامات سنبھال لیے تھے۔ میرے دونوں بہنیں خوش تھیں۔ کھانے کا وقت ہوا تو شازمین بھاگ بھاگ کر سبھی کو لوازمات پیش کر رہی تھی۔ وہ تھکن کے باوجود سب پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ میری بہنیں کبھی اس سے کچھ مانگتیں تو کبھی کسی کھانے سے نقص نکالتیں۔ 2 بار تو وہ حلیم کو تڑکا لگا کر لائی تھی۔ بہنیں کھانا کھانے میں مشغول ہوئیں تو شازمین ان کے بچوں کو پاس بٹھا کر کھانا کھلانے لگی، جبکہ میں اپنی بہنوں اور بہنوئی کے ساتھ خوشخبریوں میں مصروف کھانا کھاتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ سبھی اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں نے پلٹ کر دیکھا، پورا گھر اس وقت مجھے چڑیا گھر جیسا معلوم ہو رہا تھا۔ شازمین نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے پہلے پورے گھر کی صفائی کی اور پھر کچن میں کھانے کے لیے چلی گئی۔ جب اس نے دیر لگا دی تو میں بھی کچن میں چلا گیا۔ سامنے شازمین باسی روٹی سلاد کے ساتھ کھا رہی تھی، کیونکہ فی الوقت دعوت میں بنائے گئے سارے پکوان میری بہنیں کھانے کے بعد اپنے ساتھ گھر کے لیے بھی لے گئی تھیں۔ میں نے شازمین سے کہا کہ میں باہر سے کچھ منگوا دیتا ہوں، مگر اس نے فوراً سے منع کر دیا اور سلاد سے باسی روٹی کھا لی۔ مجھے اس دن کے رویے پر شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ جلے ہاتھ پر زخم ہو چکے تھے، وہ بمشکل نوالا لے پا رہی تھی، آنکھوں میں نمی تھی اور چہرے پر تکلیف کے آثار۔ شازمین کا چہرہ دیکھ کر میں بے چین سا ہو جاتا تھا، مگر میں اسے سر بھی نہیں چڑھا سکتا تھا۔ کچھ دن سکون سے گزرے تھے اور ایک بار پھر میری دونوں بہنیں بچوں سمیت سارا دن میرے گھر آ کر گزارنے لگیں۔ شازمین ان کے لیے کھانا بناتی اور ان کے بچوں کو بھی سنبھالا کرتی تھی۔ اپنی بہنوں کے مزاج سے میں واقف تھا اور شازمین کو بھی میں اچھے سے جانتا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ایک دفعہ کی مار اب شازمین کی عقل ٹھکانے لا چکی ہوگی، مگر شاید میری یہ سوچ غلط تھی۔ اس دن جب میں گھر واپس گیا تو میری دونوں بہنیں میرے ہی گھر میں موجود تھیں۔ مجھے دیکھ کر فوراً ان کے چہرے پر سنجیدگی سی آ گئی، وہ مجھے کافی پریشان لگ رہی تھیں۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو دونوں باری باری میری بیوی کی شکایتیں لگانا شروع ہو گئیں۔ شازمین نے آج پھر انہیں طنزیہ لہجے میں باتیں سنائی تھیں اور بچوں کو بھی جھڑکا تھا۔ بہنوں کے الفاظ سن کر میں آگ بگولا سا ہو گیا۔ آخر سمجھتی کیا تھی وہ خود کو؟ اس دن میں نے اسے اتنا پیٹا تھا، مگر شاید اس پر ابھی تک اثر نہیں ہوا تھا۔ میرے دل میں جو مقام میری بہنوں کا تھا، وہاں تک بیوی کا پہنچنا تو ناممکن سی بات تھی۔ شازمین سے مجھے کچھ خاص لگاؤ بھی نہیں تھا، وہ میری مرحوم ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی تھی۔ در حقیقت بڑی باجی میرا رشتہ اپنی دوست سے کروانا چاہتی تھیں، مگر امی کو وہ پسند نہ آئی اور انہوں نے میرا رشتہ اپنی برادری کی لڑکی شازمین سے طے کر دیا تھا۔ شازمین یتیم تھی، اسے اس کے دادا جی نے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اس کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ 20 سال کی یہ لڑکی چہرے سے بے حد معصوم لگتی تھی، مگر جو کچھ وہ میری غیر موجودگی میں میری بہنوں کے ساتھ کر رہی تھی وہ مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ بہنوں نے مجھے کچھ اس طرح سے بھڑکایا کہ میں نے گھر میں موجود ڈنڈا اٹھایا اور شازمین کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ بستر پر لیٹی سو رہی تھی۔ جب میں نے بغیر ترس کھائے اسے ڈنڈے سے پیٹنا شروع کر دیا، اچانک کے حملے سے وہ نیند میں ہی آنکھیں بند کیے ہوئے چلا اٹھی۔ اس پر نیند حاوی تھی، وہ غنودگی کے عالم میں بستر سے اٹھ کر زمین پر گر گئی، مجھے ہی آوازیں دے کر مدد مانگنے لگی، فیروز بچاؤ، میری مدد کرو۔ مگر میں تو اس وقت ظالم کی اس انتہا پر کھڑا تھا جہاں سے تمام تر جذبات محسوس ہی نہیں ہوتے تھے۔ شازمین جب مکمل ہوش میں آئی اور مجھے خود کو مارتے ہوئے دیکھا تو میرے قدموں میں گر کر معافیاں مانگنے لگی، کہنے لگی کہ مت ماریں، اب آئندہ کبھی آپ کی بہنوں کے سامنے بھی نہیں جاؤں گی۔ مار مار کر میرے ہاتھ تھک چکے تھے۔
یوں لگتا تھا جیسے میری کلائی کی ہڈی کا جوڑ ہل چکا ہے۔ نہ جانے اس نازک وجود کا کیا حال ہوا تھا جو مجھ جیسے تندرست مرد کے ہاتھوں پوری قوت سے کئی ڈنڈے اپنے وجود پر برداشت کر چکی تھی۔ وہ بالکل نیم جان لگ رہی تھی۔ بہنوں کو جب پتہ چلا تو وہ مجھے خوشی سے شاباش دینے لگیں۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ میری بہنیں مجھ سے راضی ہیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور میرے دل میں میری بیوی کے لیے بچی ہوئی محبت اور احساس بھی ختم ہوتا چلا گیا۔ اب وہ مجھے اس گھر میں ایک اضافی سی چیز لگنے لگی تھی، یا پھر صرف ایک ایسا وجود جس کا کام میری ذمہ داریاں اٹھانا اور میرے گھر کو سنبھالنا تھا۔ میری بہنیں اب بھی روزانہ گھر میں آتی تھیں۔ شازمین آج بھی ان کے لیے یوں ہی اہتمام کرتی تھی، لیکن لنگڑا کر چلنے لگی تھی۔ اس کا پاؤں بری طرح سے سوجا ہوا تھا، مگر مجھے پھر بھی اس پر غصہ آتا کہ کیسی دوگلی عورت ہے وہ، میرے سامنے میری بہنوں اور بانجیوں کا اتنا خیال رکھتی ہے، ان کے منہ میں نوالے توڑ کر ڈالتی ہے، جبکہ دوسری جانب میری غیر موجودگی میں ان کے ساتھ بالکل ہی بے قانون جیسا رویہ اختیار کر لیتی ہے۔ شازمین سے میری شادی کو 2 سال بیت چکے تھے، مگر اس نے آج تک مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں پڑتا تھا کہ آخری دفعہ اس نے مجھے مخاطب کب کیا تھا، مگر چونکہ میری بہنیں خوش تھیں اس لیے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک روز جب میں دفتر سے واپس آیا تو گھر کا منظر دیکھ کر میں سکت سا رہ گیا۔ شازمین غصے سے میری چھوٹی بہن کو دھکا دے کر گرا چکی تھی۔ اگر میں اسے بروقت نہ سنبھالتا تو وہ منہ کے بل زمین پر گر جاتی۔ مجھے موجود پا کر شازمین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ وہیں دوسری جانب میری بہن روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی اور بولی کہ دیکھا بھائی، دیکھ لیے اپنی بیوی کی کرتوت، نہ جانے اماں نے کیا دیکھ کر تمہاری شادی اس سے کروائی تھی۔ تمہارے منہ پر معصوم شریف دیکھنے والی لڑکی ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے۔ بہن کے الفاظ سننا تھے کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے وہی صحن کے بیچوں بیچ شازمین کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اپنی صفائی کا ایک موقع مانگ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک رہی تھی۔ میرا غصہ مزید بڑا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی مجھے خود کو مارتے ہوئے روکا نہ تھا، مگر اب اس کا بار بار پیٹ کو بچانا مجھے بے قابو سا کر گیا۔ میں نے بغیر لحاظ کیے کئی بار ڈنڈے اس کے پیٹ پر مار کر گالی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم میری ماں کی لائی ہوئی لڑکی نہ ہوتی تو شاید کب کا تمہیں طلاق دے کر فارغ کر چکا ہوتا۔ شازمین نیم بے ہوشی کی حالت میں تڑپ رہی تھی۔ اس کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے بلک بلک کر رو رہی تھی، مگر مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اسے یوں ہی تڑپتا چھوڑ کر پاؤں کی ٹھوکر مارتا بہن کو لے کر کمرے میں چلا آیا۔ میری چھوٹی بانجی وہی کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ شازمین نیم بے ہوشی میں کراہتے ہوئے پانی مانگنے لگی، مگر میں اسے نظر انداز کرتا اپنی بہن کے آنسو پونچھنے میں مصروف رہا تھا۔ میں نے بہن سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے اب شازمین سے کوئی لگاؤ باقی نہیں رہا۔ اس کا مقام اس گھر میں مصروف ایک نوکرانی کا ہے۔ آپ جلد از جلد میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈیں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بہنوں کو تو شاید اسی کا انتظار تھا۔ وہ تو چہک اٹھی تھیں۔ شازمین درد سے کراہ کر ہمت کر کے اٹھی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر چلتی بمشکل اپنے کمرے تک پہنچی تھی۔ نہ جانے میرا دل بھی کیسا پتھر ہو چکا تھا کہ مجھے بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر بھی اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ میری بہنیں میرے لیے رشتہ دیکھ رہی تھیں اور شازمین کو جلانے کی خاطر جان بوجھ کر اس کے سامنے میری دوسری شادی کی بات کرتی تھیں۔ پہلے تو شازمین نے نوٹ نہیں کیا تھا، مگر ایک روز جب باقاعدہ میری بہن ایک لڑکی کو مجھ سے ملوانے کی خاطر گھر لے آئی تو شازمین کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ وہ لڑکی میری باجی کی دوست تھی، انتہائی ماڈرن اور خوبصورت سی لڑکی تھی، مگر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ شازمین اس سے بھی زیادہ حسین ہوا کرتی تھی۔ مگر اب تو مجھے اس کے چہرے کی جانب دیکھنا بھی پسند نہیں تھا۔ جگہ جگہ نیل اور زخم کے نشان، زرد بڑھتی رنگت اور بکھرے بال، ہر وقت آنکھوں میں آنسو۔ خود دیکھ دیکھ کر میرا دماغ پک چکا تھا۔ میری بڑی بہن طنز کے نشتر چلاتی شازمین کے کمرے میں گئی اور پھر اسے میرا رشتہ پکا ہونے کی خبر سنانے لگی۔ اتنا سننا تھا کہ شازمین بھوکی شیرنی کی مانند بڑی باجی کا گلا پکڑ کر چلاتے ہوئے بولی کہ خبردار، آپ کا ہر ظلم برداشت کر لوں گی، مگر مجھ سے میرے شوہر کو نہیں چھیننے دوں گی۔ پھر وہ صرف اور صرف میرا ہے، میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ شازمین کو باجی کا گلا پکڑے دیکھ کر اس پل مجھے اس کے الفاظ اور جذبات نظر نہیں آئے تھے، بلکہ اپنی باجی کے ساتھ اس کی جانے والی بد کلامی اور بدتمیزی نظر آئی تھی۔ میں نے اس روز شازمین کو اتنا مارا کہ میرا اپنا وجود کانپنے لگا۔ اس کا سر کئی بار دیوار سے پٹھا تھا، یہاں تک کہ دیوار بھی اس کے خون سے رنگ گئی تھی۔ میں نے اسے پوری قوت سے اپنے پیروں تلے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر کئی ٹکڑے ہوئے تھیں۔ اب تو مجھے اس کے درد سے چیخنے کی آوازیں بھی آنا بند ہو چکی تھیں۔ میری بہنیں تو تبھی اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں جب میں نے شازمین کو مارنا شروع کیا تھا۔ شازمین بے ہوش ہو چکی تھی۔
وہ بے سود سی زمین پر پڑی تھی۔ نفرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس کے وجود سے اب مجھے گن آنے لگی تھی۔ آخر اس لڑکی کی اوقات ہی کیا تھی جو یہ میری بہنوں کے گریبان تک آتی۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور گھر سے باہر لا کر پھینک دیا۔ غصہ اس قدر شدید تھا کہ سکون کہیں میسر نہ تھا۔ میں نے ٹھنڈے پانی کو دماغ پر ڈالا اور کمرے میں آ کر بستر پر گرتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ تبھی میری نظر تکیے کے نیچے سے جھلکتی ہوئی ڈائری پر گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھا اور ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا۔ اس پر انتہائی خوبصورت طریقے سے شازمین فیروز لکھا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس ڈائری کو 100 حصوں میں تقسیم کر دوں۔ میں نے حقارت سے وہ صفحے نکالنا شروع کر دیے کہ تبھی ایک صفحے کے چند سطروں پر میری نظریں رکی۔ وہاں لکھا تھا کہ کاش فیروز آپ مجھے بتانے کا موقع دیتے کہ آج ہماری زندگی کا سب سے انمول دن تھا۔ آپ پاپا بننے والے تھے، مگر جانتے ہیں آپ کی بہن نے پل بھر میں خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ میں نے جب خوشی سے انہیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو انہوں نے میرے کردار کشی شروع کر دی۔ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر اپنے معصوم بچے پر گالی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بھی نہ کر سکی اور انہیں پہلی بار دھکا دے گئی۔ مگر فیروز آپ نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کا قتل کر دیا۔ ہمارے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا۔ ڈائری پر لکھے یہ الفاظ پڑھ کر میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ کیسا انکشاف تھا! میں ڈائری کے پھاڑے ہوئے باقی صفحات بھی جوڑ کر پڑھنے لگا۔ ہر ایک لفظ میں درد تھا۔ ہر صفحہ مجھے ظالم اور شازمین کو مظلوم لکھ رہا تھا۔ ہر درد اور ہر ظلم کی وجہ میں تھا اور مجھے بھڑکانے کے پیچھے میری بہنوں کا ہاتھ تھا۔ میں جیسے جیسے ڈائری پڑھتا گیا میری آنکھوں سے آنسو نکلتے گئے۔ کئی بار میں نے اس ڈائری کو بند کر کے کھولا تھا۔ میرے جانے کے بعد میری بہنیں گھر آ کر میری بیوی پر حکم چلایا کرتیں۔ وہ یتیم تھی، اس کا وارث کوئی نہیں تھا۔ وہ تو اس کا زیور بھی بیچ کر کھا چکی تھیں۔ میری نظروں میں اسے برا بنانے کے لیے ہر حد پار کر چکی تھیں۔ مجھ سے مزید کچھ پڑھا نہ گیا اور میں ڈائری کو وہیں بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شازمین گھر سے باہر بے ہوش پڑی تھی مگر مجھ میں ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ اس تک پہنچتا۔ کمرے سے باہر نکلا تو خون کی بدبو آنے لگی۔ دیواریں اور فرش ہر طرف تو اس کی وجود سے بہتا خون لگا تھا۔ جانے انجانے میں یہ کیسا گناہ کر بیٹھا تھا میں۔ بہنوں کی محبت میں یہ بھی بھول بیٹھا تھا کہ وہ بھی کسی کی بہن بیٹی تھی۔ اسے بھی تو درد ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ درزتے ہاتھوں سے گیٹ کھولا تو شازمین یوں ہی بے سود پڑی تھی۔ میں اسے گھر لے آیا اور ہوش میں لانے لگا مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ اسے دیکھتے ہی ڈاکٹر بولا کہ آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، یہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی وفات پا چکی ہیں۔ یہ الفاظ میری زندگی کو ویران کر گئے تھے۔ ایسے کیسے شازمین جا سکتی تھی؟ میرے ضمیر نے گویا مجھ پر ہی طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ اتنا سب ہونے کے بعد وہ رک بھی تو نہیں سکتی تھی۔ میری بہنیں شازمین کی میت کے پاس بیٹھ کر داڑیں مار مار کر رو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد میں شازمین کے جنازے کو کندھا دے کر قبرستان تک بھی لے آیا تھا۔ اس کی قبر پر آخری بار لرزتے ہاتھوں سے مٹی بھی میں نے ہی ڈالی تھی۔ ایک ہی دن میں میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ گھر آیا تو بہنیں بیٹھی تھیں۔ اسی پل دونوں سے اپنے تمام تر رشتے توڑ کر گھر سے نکال دیا۔ وراثت میں ان کا جو حصہ تھا سب دے کر لاتعلق ہو گیا۔ اب یہ گھر تھا اور شازمین کی یادیں تھیں۔ اس وقت بھی شازمین کی ڈائری میرے سامنے پڑی ہے جس کے ہر صفحے کے آخر میں اس نے لکھا تھا کہ فیروز میری محبت بڑی خاموش ہے۔ مجھے اس وقت کا شدت سے انتظار رہے گا جب آپ میری خاموش محبت کو سمجھیں گے، میرا اعتبار کریں گے۔ فقط آپ کی شازمین۔ آج 10 سال بیت چکے ہیں اور میں شازمین کی اس خاموش محبت کا خود کو اسیر کر چکا ہوں۔ بس اس وقت سے خوف آتا ہے جب روز محشر مجھ سے شازمین کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔